الحمدللہ زندگی کے 27 سال میدان عمل میں گزارے ہیں. دلیل میں بھی دشمن کو ہرانا جانتے ہیں اور میدان میں بھی دشمن کو چت کرنا جانتے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا آپ کی طرف متوجہ ہے، لیکن اللہ کا قرآن بھی آپ کی طرف متوجہ ہے. ایسے موقع پر قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، میں صرف وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں اللہ کے رستے میں نکلتے؟ کن کے لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وہ بوڑھے جن کی چیخوں سے سری نگر سے کپواڑہ تک آسمان ہل رہا ہے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وہ مائیں جن کی چیخوں سے پوری وادی گونج رہی ہے. والولدان، وہ بچے جن کی آہوں اور سسکیوں سے اللہ کا عرش ہل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم ان کی حمایت کے لیے، تم ان کی نصرت کے لیے تم میدان جہاد میں کیوں نہیں نکلتے؟ جن کی پکار یہ ہے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ یا تو ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، اگر نکالتا نہیں ہے تو واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، کوئی ہمارا دوست بھیج، کوئی ہمارا مددگار بھیج. آج قرآن کی آیت جنرل باجوہ سے لے کر اس ملک کے ایک آدمی تک ہر ایک کی طرف متوجہ ہے. آج قرآن کی آیت صرف اہل پاکستان کی طرف متوجہ نہیں، صرف کشمیر کی طرف متوجہ نہیں. فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی قوم کسی جگہ پر کمزور پڑ جائے تو اس کے قریب والوں پر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے، جب وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے ساتھ والوں پر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے. اس آیت کے ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ اس وقت قومیت کی لڑائی لڑیں گے نہ فرقے کی لڑائی لڑیں گے. ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس اعزاز اور فخر کو لے کر ہم انشاءاللہ افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین کی طرح دنیا کو ثابت کریں گے. مودی اگر ہم نے تیرے آقا کی پتلون میں کیمپر پہنائے ہیں تو ان قریب تیری دھوتی بھی فضا میں اڑے گی. مت ڈرو جہاد کے نعرے سے. اگر امریکہ ڈیفنس کے نام پر عراق میں پہنچ سکتا ہے، اگر امریکہ اپنے دفاع کے نام پر افغانستان کو تاراج کر سکتا ہے، اگر روس ڈیفنس کے نام پر شام میں بمباری کر سکتا ہے، اگر دنیا کفر کو دفاع کا حق ہے، اگر دنیا کفر جانوروں کو بھی دفاع کا حق دیتی ہے، میں دنیا کے منصفوں سے، غیر مسلم منصفوں سے کہتا ہوں کیا اہل کشمیر کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے؟ بالکل. اگر مودی انڈیا میں اپنی افواج داخل کر سکتا ہے تو پاکستان اپنی افواج کیوں نہیں داخل کر سکے؟ جس کو تم ڈیفنس کا نام دیتے ہو، میرا مذہب، میرا ایمان، میرا عقیدہ اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے. اور ذہن میں رکھنا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ یہ صرف 6 لاکھ فوج کا ماٹو نہیں ہے. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ یہ پاک افواج کا نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کا نعرہ ہے، یہ قرآن کا دستور ہے. ہم الحمدللہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پر صرف 6 لاکھ فوج نہیں کھڑی، 22 کروڑ پاکستانی نہیں کھڑے. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ 1.5 ارب مسلمان امت کا ایمان و عقیدہ اور ماٹو ہے. ہم یا تو کشمیری ہیں، یا ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، یا ہم برمی ہیں، یا ہم افغانی ہیں، یا نہ ترک ہیں، یا نہ عرب کا نعرہ ہے. آج سارے نعرے چھوڑ دو، آج نحن الامہ کا نعرہ ہے. اپنے ایمان سے بتانا. میں بہت سادہ سوال کر کے اجازت چاہتا ہوں. اپنے ایمان سے بتاؤ نیلم والو، جس گاؤں میں جس برادری کی اکثریت ہو، کیا دوسری برادری والے اس برادری سے ٹکر لیتے ہیں؟ بولو، وہ ٹکر لیتے ہیں. لیکن اسی برادری میں اگر پھوٹ پڑ جائے پھر وہ لوگ اسی گاؤں میں جوتیوں میں دال بانٹتے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟
پھر وہ ذلیل اور رسوا ہوتے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ میرا قرآن کہہ رہا ہے فتفشلوا وتذهب ريحكم، جب تم تقسیم ہو جاؤ گے جغرافیائی لکیروں میں، جب تم تقسیم ہو جاؤ گے نیشنلزم کے نعروں میں، جب تم تقسیم ہو جاؤ گے مسلک پرستی میں، جب تم تقسیم ہو جاؤ گے انا العرب انا الترک سب سے پہلے پاکستان کے نعروں میں، تو پھر تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ اور اگر تم تقسیم نہیں ہوگے اپنے ایمان سے بتاؤ، آج میرے کشمیر کے مسلمان بھارت کی ظلم و چکی میں پس رہے ہیں اور میرا عرب مودی کو ویلکم کر رہا ہے۔ کیا یہ امت ہے؟ کیا یہ امت ہے؟ این الامہ، این الامہ، میرا معصوم کشمیری بچہ پکار رہا ہے این الامہ۔ یہ امت ہے کہ چند نوجوان سڑکوں پہ نکلے باقی تماشا دیکھ رہے؟ تمہیں اگر آزادی چاہیے تمہیں غزوہ خراسان والے طالبان مجاہدین کا رویہ اپنانا ہوگا۔ میدان بھی مارا ہے، میدان کے بعد آج مذاکرات کی ٹیبل پر بھی وہ ناک رگڑوا رہے ہیں۔ پوری دنیا نے مان لیا ہے کہ بوریا نشینوں نے تخت نشینوں کو کیسے لکیریں نکلوائی، پوری دنیا مان رہی ہے۔ آج میرا کشمیری بہن، میرے کشمیری بوڑھے، میرے کشمیری بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں این الامہ، کہاں ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام؟ کیوں تم فوج کی طرف دیکھتے ہو؟ کیا تم ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ اگر تم لڑ نہیں سکتے تو کیا پورا آزاد کشمیر آج LFC پر بھی نہیں پہنچ سکتا؟ اگر تم افغان قوم کی طرح ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو کیا تم بارڈر پہ کھڑے ہو کر نعرہ جہاد بھی اور نعرہ تکبیر بھی نہیں لگا سکتے؟ جرم صحیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات، زندگی کیا ہے؟ تڑپ کشمکش جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ عزم کر لو کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کی یہ سیاہ رات چلے، جب تک مودی ظلم کا راج ختم نہیں ہوتا ہم بھی انشاءاللہ علم عدل اور انصاف کا جھنڈا نہیں گرنے دیں۔ اگر تمہیں جہاد کے نام پر، اگر تمہیں ڈیفنس کے نام پر پوری دنیا کو تاراج کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا حق ہے۔ انڈیا کا ایک علاج، انڈیا کا ایک علاج۔ مودی جی شکریہ ادا کرو پاکستان کا کہ پاکستان بن گیا ہے۔ پاکستان ہے نا، تمہارے اور افغانستان کے درمیان پاکستان آ گیا، ورنہ تم تاریخ بھول گئے ہو ہیں؟ ہر 30-40 سال کے بعد افغانستان کی سرزمین سے ایک جرنیل اٹھتا تھا اور تمہیں تاراج کرتا ہوا کبھی سومنات میں ناک رگڑواتا تھا، کبھی تمہیں وہ پانی پت کے میدان میں ذلیل کرتا تھا، کبھی تمہارے پرتھوی راج کی گردن اڑاتا تھا۔ اور سن لو، ذہن میں رکھ لو، ہم جنگ نہیں مانگتے۔ بولو، ہم نہیں مانگتے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے ہمیں جنگ مانگنے سے منع کی۔ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، فریڈم فائٹر نہیں ہیں۔ ہمیں رسول اللہ نے جنگ مانگنے سے منع کیا۔ جنگ مانگتے نہیں ہیں، لیکن اسی نبی نے کہا ہے کہ اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر بھاگتے بھی نہیں، پھر ہم بھاگتے بھی نہیں۔ کشمیریوں مجاہدوں، کشمیریوں مجاہدوں، کشمیریوں مجاہدوں، نعرہ کشمیر۔ زندہ بن کر ساتھ دو، مردہ بن کر نہیں۔ یہ کیسا ساتھ ہے؟ وہ تمہارے پرچموں میں لپٹ کر زمین میں دفن ہو رہے ہیں، وہ تمہارا پرچم سر بلند کر کے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ یہ کیسا ساتھ ہے کہ وہ پوری وادی آج انڈین آرمی کے گھیرے میں ہے، وہ پھر بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ زندہ بن کر ساتھ دو، مردہ بن کر ساتھ مت دو، زندوں والا ساتھ دو، کہ ان کو نہیں، مودی کو پتا چلے کہ اہلیان آزاد کشمیر، اہلیان پاکستان ان کے ساتھ کھڑے۔ اور اگر تم امت نہیں بنے نا، اسی طرح کشمیر میں مرو گے، اسی طرح برما میں جلو گے، اسی طرح شام میں تمہارے بچوں کی لاشیں ساحلوں سے ملے گی۔ اگر امت بن گئے، کھاؤ قسم، آج اگر پوری عرب دنیا انڈین معیشت کا بائیکاٹ کر دے، کیا مودی کشمیر میں ظلم کرے گا؟ آج اگر پاکستان صرف اپنی افواج کو، یار 27 فروری کے بعد ہم نے میزائل مارے تھے کیا؟ صرف میزائل سیدھے کیے تھے نا، اور صرف میزائل سیدھے کیے تھے۔ مودی پیچھے ہٹا یا آگے بڑھا؟ بولو، پیچھے ہٹا یا آگے بڑھا؟ پیچھے ہٹا نا، آگے تو نہیں بڑھا۔
पूरी दुनिया को बता दो कि राशिद मिन्हास जनने वाली माँ अभी मरी नहीं। उन्होंने हसन सिद्दीकी की शक्ल में एक और राशिद मिन्हास जन्म दे दिया। पूरी दुनिया को बता दो कि अजीज भट्टी जनने वाली माएं अभी बांझ नहीं हुई। उन्हें बता दो कि कर्नल शेर खान जनने वाली माएं बांझ नहीं हुई। उधर वालों ने बता दिया है कुरान वाणी की शक्ल में कश्मीर का जवान कुरान वाणी बन चुका है। कश्मीर का हर बूढ़ा अली गिलानी है। कश्मीर की हर माँ उम्मे अम्मारा है। तो फिर हमें क्यों मौत आई खड़ी है? फिर हम क्यों डर रहे हैं? जिंदा बनकर साथ दो, मुर्दा बनकर नहीं। और उम्मत बनो, उम्मत इंशाअल्लाह। उम्मत बनोगे? दावन इस्लामी ममालिक की बात नहीं करता। आज इस फकीर की बात को नोट करो। मैं 2003 से ये बात कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपनी जिंदगियों में इस उम्मत को उम्मत बनते देखूंगा इंशाअल्लाह। आंखों से देखूंगा। आज तुर्की बेदार हो रहा है, आज मलेशिया बेदार हो रहा है। मैं कहता हूँ सिर्फ 5 मुल्क, आलम अरब एक, पाकिस्तान की एटमी ताकत, अफगानों की शुजाअत, मलेशिया का इक्तिसादी विजन और तुर्कों का खिलाफत का विजन, ये 5 मुल्क अगर एक हो जाएं, अल्लाह की कसम ये मुक्का जिस कुफर के सर पे लगेगा उसका मगज निकाल कर बाहर कर कि हम न किसी बरादरी के फर्द हैं न किसी सरजमीन के फर्द हैं। हम अल्लाह के बंदे और रसूलुल्लाह के गुलाम हैं या नहीं? नानुल उम्मा हैं। इसी उम्मत के नारे के साथ हम अफगानियों के लिए रखते हैं। इसी उम्मत के तसव्वुर के साथ हमारे दिल कश्मीर वालों के साथ रखते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मत बनेंगे ना। हर किस्म का जोग्राफियाई तासुब, बरादरी का तासुब, मसलकी तासुब, फिरकावाना तासुब, नेशनलिज्म का तासुब खत्म करके उम्मत बनेंगे। तुम उम्मत बन जाओ। तुम रोजे तक उम्मत का पैगाम पहुंचाओ। रोजे वाले का रब फदाए बदर बनाओ तुम, वो फरिश्ते तुम्हारी नुसरत को भेजेगा। अल्लाह ताला हमें ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह पर खड़ा फरमा दे। अल्लाह इस उम्मत को उम्मत बना दे। अल्लाह ताला हमारे मजलूम कश्मीरी भाइयों की अपने अमरे कुन के जरिए मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमारी जान, माल और सलाहियतों को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है। कुफर को नाबूद, हक को जावेदा करो। उठ के अब जहां का और ही अंदाज है। उठ के अब जहां का और ही अंदाज है। मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। मोदी का ये हमला मैं आपको बता रहा हूँ, ग़ज़वा हिंद का आगाज है। पहले जो आते थे कोई सोमनाथ पे रुका, पहले जो आते थे कोई आकर पानीपत में रुका, अब जो लश्कर उठेगा वो इंशाअल्लाह दिल्ली फतह करके रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।